نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بلا شبہ تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے وطہرکی اور تجھے پاکیزہ بنایا ہے واصطفاکی اور تجھے منتخب کیا ہے علی نساء العالمین دنیا بھر کی عورتوں پر یا مریم اقنتی لربک اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا واسجدی اسی کا سجدہ کر ورکعی اور رکوع کر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی باتیں ہیں نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں وما کنت لدیہم آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے اذ یلقون اقلامہم جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے ایہم یکفل مریم کہ کون مریم کی کفالت کرے گا وما کنت لدیہم آپ ان کے پاس اس وقت بھی موجود نہیں تھے اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اذ قالت الملائکۃ یا مریم جب مریم سے فرشتے کہنے لگے کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری سنا رہا ہے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم جس کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہے وجیہا فی الدنیا باروب ہوگا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور وہ لوگوں سے گود میں اور انتہائی بڑھاپے کی حالت میں گفتگو کرے گا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک ہوگا قالت ربی انا یکون لی ولد کہنے لگی اے میرے پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے ولم یمسسنی بشر جب کہ میری کسی آدمی سے شادی نہیں ہوئی قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء فرشتے نے کہا ایسے ہی اللہ پیدا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اسے کہتے ہیں کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اسی اللہ نے کتاب دانائی اور تورات اور انجیل کی اسے تعلیم دی ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف اسے رسول بنا کے بھیجا ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم عیسیٰ فرمانے لگے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بنا سکتا ہوں جیسا کہ دوسرے پرندے ہیں فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ میں اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے امر سے پرندہ ہو جاتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مادرزاد گنجے کو کوڑی کو اور مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اللہ کے امر سے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں تمہیں بتلا سکتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور تم جو گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین
یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مانتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور جو مجھ سے پہلے تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں جو تم پر حرام تھی انہیں حلال کرتا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کا اندیشہ محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، آپ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے ماننے والے حواریین نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار جو آپ نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی سازش کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر اختیار کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت مریم کا یہ واقعہ پہلے بھی ضمناً بیان ہو چکا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ تو تھا نہیں جو اس کی عمر کا ہوتا، اس کے ساتھ کھیلتا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے فرشتوں کو مریم کے صحن میں بھیجا کہ جاؤ میری مریم کا دل بہلاؤ۔ یعنی بچے بچوں سے کھیلتے ہیں نا، تو مریم فرشتوں کے ماحول میں آ گئی، فرشتے اسے بات چیت کرنے آتے تھے۔ فرشتے کہنے لگے مریم تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاکیزہ بنایا ہے اور تجھے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب کیا کہہ رہے اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار بن جا، اسی کا سجدہ کر اور جو رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے رکوع کر۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ جب مریم عیسیٰ اپنا زکریا کی بیوی نماز پڑھے تو اس کے ساتھ نماز پڑھا کر، اپنی جو تیری خالہ ہے رشتے میں اس کے ساتھ کیا کیا کر، نماز پڑھا کر۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب ان چیزوں کی آپ کو خبر نہیں تھی، آج ہم آپ کی طرف وحی کر کے یہ خبریں آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اس قوم میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام پیش آتا تو اور ان میں جھگڑا ہوتا تو وہ بحر کلزم پہ جا کے اپنے اپنے نام کی قلم جو ہے وہ اس میں ڈالتے اور اس طرح وہ قرعہ اندازی کرتے کہ یہ کام کون کرے گا۔ جس کی قلم آگے نکل جاتی وہ پھر کام اس کو دے دیا جاتا۔ چونکہ یہ حضرت عمران کی بیٹی تھی اور حضرت عمران اس قوم کے خطیب تھے، اس قوم کے مربی تھے، اس قوم کے امام تھے، تو اب قوم کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے خطیب کی بیٹی کی کفالت میں کروں۔ دیکھو کبھی عالم کے حوالے سے جذبات یہ ہوتے تھے کہ میں استعمال ہو جاؤں امام کی بیٹی کی کفالت کے لیے۔ تو آج تو
کفالت کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، نہ مولوی کا کوئی گریڈ ہے، نہ کوئی سالانہ انکریمنٹ ہے، نہ اس کی تنخواہ موجودہ دور کے مہنگائی کے حساب سے ہے۔ اور یہ اللہ کی ایسی مخلص قوم ہے کہ انہوں نے کبھی پلے کارڈ نہیں اٹھائے، انہوں نے کبھی سڑکیں بند نہیں کی، انہوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا، اور انہوں نے کبھی اپنے مطالبات کے حق میں پریس کانفرنسیں نہیں کی، کچھ نہیں کرتی، اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اور اگر قوم سمجھے تو ان کی آہوں نے عرش اعظم کو ہلا دیا ہے، اور ملک میں یہ جو حالات ہیں، یہ کٹھن حالات ہیں، ملک میں جو عذاب آ رہے ہیں، ان کی جو دوسری وجوہات ہیں نا، ان کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم کی 90% آبادی جو ہے وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ معاشی قتل کر رہی ہے، ان کا معاشی قتل کر رہی ہے، اور اس بارے میں انہیں ابھی تک شعور تک نہیں ہے کہ یہ ہمیں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ہم ان کی کتنی حق تلفی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ عذاب کی صورت بنی ہوئی ہے۔ تو کوئی اب تو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کی 8-10 ہزار تنخواہ ہے، میں آپ کے بچے کے ڈاکٹر بننے کا خرچہ اٹھاتا ہوں، میں آپ کے بچے کے انجینئر بننے کا خرچہ اٹھاتا ہوں، میں آپ کے بچے کے لائر بننے کا خرچہ اٹھاتا ہوں، اس کے بیرسٹر ہونے کا خرچہ اٹھاتا ہوں، اس کے CSS کرنے کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ ایک ٹائم کی روٹی کا خرچہ اٹھانے کے لیے سینکڑوں لوگ جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ اب دیکھو عیسائی ہیں، ان کے مبلغین ہیں، ان کے لیے ان کو کوک ملا ہوا ہے، انہیں گاڑی ملی ہوئی ہے، ان کی بہترین تنخواہیں باہر سے آ رہی ہیں، ان کا علاج معالجہ فری ہے، باطل پہ ہیں۔ کس پہ ہیں؟ باطل پہ ہیں، اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، کفر پھیلا رہے ہیں، اور اس کے باوجود اتنی زیادہ مراعات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح مرزائی جو مرتد ہیں، ان کے جو مربی ہیں، ان کے لیے ہفتے میں بکرے کا گوشت 4 سے 5 کلو ان کے مربی کو دیا جاتا ہے، گائے کا گوشت علیحدہ دیا جاتا ہے، ان کے دودھ کے بل دیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے، اور اس وقت ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ 50,000 یا اس سے اوپر ہیں، اور پھیلا کیا رہے ہیں؟ ارتداد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس غلام احمد قادیانی کا تعارف کرا رہے ہیں، اور سہولیات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے لوگ کیا ہے، بیچارے مارے کھا رہے ہیں، معاشی قتل ہو رہا ہے، پھر بھی خیر خواہی ہے، خیر خواہی ہے، اور اتنی خیر خواہی ہے عوام کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کے مردوں کو نہلا رہے ہیں، ان کے مردوں کی جنازے کی نمازیں پڑھا رہے ہیں، ان کے مردوں کے بخشش کے پروگرام کر رہے ہیں۔ جو ہمیں نہیں بخشتا ہم ان کے مردوں کو بخشوا رہے ہیں، ہم ان کے جو ہم زندہ لوگوں کو نہیں بخشتے نا، یہاں نماز پڑھ کے گئے باہر چگلیاں شروع ہو گئی، جو ہم زندہ لوگوں کو نہیں بخشتے وہ ان کے مرے ہوئوں کو بخشش کروا رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ استحصال جو ہو رہا ہے علماء کا، اور یہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے علماء کا، اور یہ کہ ان کے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ کسی ریزنیبل طریقے سے وہ اپنی لائف جو ہے اس کو سیٹ کر سکیں، بچوں کے رشتے کر سکیں، اور اگر کوئی بیچارہ سائیڈ بزنس کر لے، کوئی تجارت میں آ جائے اور اس کو اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرے، تو پھر کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب آپ پھر وہی کام کر لیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا اس کے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ خود ایک پیریڈ اگر ایکسٹرا ٹیچر
پروفیسر کالج میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے نا تو ایک پیریڈ کا ہزاروں روپیہ اس کو لیتا ہے، اور کہتا ہے کیا ہے، حکومت کہتی ہے اس نے ٹائم دیا ہے۔ نہ ہمارے ٹائم کی قدر ہے، نہ ہماری قدر ہے، نہ ہماری اولادوں کی قدر ہے۔ ہمارے حصے میں تو آیا ہے تو حسد، آیا ہے تو بغض، آئی ہے تو کمینگی، آئی ہے تو بے شرمی، یہ ہمارے حصے میں آ رہا ہے عوام کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ یہ حضور کے ساتھ ان کی والہانہ عقیدت اور محبت ہے کہ جس ماحول میں یہ ماحول اگر کسی فیکٹری کے ملازم کو دیا جائے تو وہ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی ادارے کے ملازم کو دیا جائے تو وہ ادارے میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی دکان کے ملازم کو دیا جائے وہ دکاندار کے پاس کام کرنے کو تیار نہیں۔ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور یہ اف نہیں کرتے۔ یہ ان کے عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں مساجد میں کمیٹیاں بنی ہیں یا نہیں ہیں اور چند مخلص نمازی ساتھی ہیں، انہیں علماء کا احترام نصیب فرمائے، انہیں علماء کا احترام نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وہ اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ خطیب صاحب کی بیٹی کی پرورش کون کرے گا، تو اس کی ماں نے بھی دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ اب اس کی کفالت تیرے ذمہ ہے۔ اللہ نے بھی قبول کی ہوئی تھی، انبتہا نباتا حسنا، کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پرورش کریں گے۔ اب پھر پرورش کے لیے کس کے گھر میں آئی؟ کفلہا زکریا، زکریا کے گھر میں۔ اب جو نبی کے گھر میں پلے اس سے اچھی تربیت کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے صحابہ میں یہ اعجاز ہے کہ یہ پیدا تو ابو طالب کے گھر میں ہوئے ہیں لیکن ان کی پرورش سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب حضرت محمد الرسول اللہ نے کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی بود و باش اللہ کے نبی سے سیکھی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو پھر فرمایا کہ قلم زکریا کی آگے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا اللہ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ کلمہ تو ایک جملے کو کہتے ہیں نا، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی، جیسے اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں، جملہ اسمیہ۔ ٹھیک، اگر شروع میں اسم آ گیا تو اسمیہ ہو گیا، اگر فعل آ گیا تو فعلیہ ہو گیا۔ تو چونکہ اللہ اسم ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اللہ نے عیسیٰ کو کلمہ کہا۔ کلمہ کیوں کہا؟ کہ یہ کسی مرد کے تعلق سے پیدا نہیں ہوئے، یہ اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئے، اور اللہ کا امر کن جو ہے وہ کلمہ ہے۔ پھر میں اس کا نام مسیح، مسیح کا معنی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیرے، جو ہاتھ پھیرنے والا۔ چونکہ یہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، نبینا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کو بینائی مل جاتی تھی، گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کے بال آ جاتے تھے، اس لیے انہیں مسیح کہتے ہیں، مسح کرنے والا۔ نام اس کا عیسیٰ، مریم کا بیٹا ہوگا۔ اب دیکھو نا، ولدیت کے خانے میں تو باپ کا نام آتا ہے، چونکہ ان کا باپ نہیں ہے اس لیے ماں کا نام آیا، ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے۔ وہ ادھر ہو جا، ادھر ہو جا، شرارتیں نہ کرو۔ چلو ادھر ہو جاؤ، کھلی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، کھلی جگہ۔ چلو آپ بھی تھوڑا سا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بچہ ہوگا نا یہ دنیا میں سردار ہوگا، وجیہا، آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور یہ پنگوڑے میں کلام کرے گا،
یعنی ماں کی گود میں گفتگو کرے گی۔ سورۃ مریم کی 29 سے 33 آیات تک 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب قوم نے پوچھا کہ مریم یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آئی ہے، اس نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو، اس سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ فاشارت الیہ، تو ماں نے اشارہ کر دیا، وہ آگے سے کہنے لگا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جہاں بھی بیٹھوں، گھر میں بیٹھوں وہ جگہ برکت والی ہے، محفل میں بیٹھوں وہ محفل برکت والی ہے، جی جس کرسی پہ بیٹھ جاؤں کرسی برکت والی ہے، جہاں بھی میرا بیٹھنا ہوگا وہ برکت کے حوالے سے ہوگا، جہاں بھی اینما کنت، جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے میرے ساتھ برکت رکھ دی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا تمہیں کہتا رہوں، جب تک میری زندگی ہے میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم تمہیں دیتا رہوں۔ اور فرمایا کہ وبرم بوالدتی، جو میری ماں کے بارے میں تم زنا کی یہودی و تہمت لگاتے ہو نا، میری ماں اس سے پاک صاف ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا نافرمان نہیں بنایا بلکہ اس کا فرما بردار بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی ہے ماں کی گود میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں گود میں گفتگو کی، ایک تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرے جس عورت نے موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگائی تھی، اس بچے نے بول کے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں موسیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی ہے تو اس وقت جو زلیخا کے خاندان کا بچہ تھا اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر کیا ہے، فکذبت، پھر یہ عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، یوسف سچا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، پھر یہ سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، پھر یوسف جھوٹا ہے۔ لَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو زلیخا کے شوہر نے کہا قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ ساری تیری مکاری ہے اور تم عورتوں کے مکر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کو دفع کر، اس کالے منہ والی کو دفع کر۔ اسے کہنے لگا اپنی بیوی سے واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کی جو تو نے یوسف پہ الزام لگایا اس کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، خطا کار تو ہے یوسف نہیں ہے، خطا کار تو ہے یوسف۔ یہ ان بچوں نے کلام کیا۔ یا پھر بی بی آمنہ صلوات اللہ علیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلی میں تھے پگوڑے میں، تو میں نے ان کے اوپر اپنا دوپٹہ جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا، اس سے مصطفیٰ کے حسن کی کرنیں باہر آ رہی تھیں، حسن ایسا جو کپڑے سے بھی باہر آئے، سبحان اللہ۔ اور میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے لب ہل رہے ہیں، اور جب میں نے کان لگا کے سنا تو حضور پڑھ رہے تھے قدوساً قدوسا نامت العیون لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تو نہایت پاکیزہ ہے، نہایت پاکیزہ ہے، سب لوگ سو چکے ہیں، تو جاگ رہا ہے، میں جاگ رہا ہوں، تو ایسی ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ جسے نیند آتی ہے۔ یہ حضور کے بچپن کے الفاظ ہیں، دودھ پینے کی عمر کے، جسے آپ کی والدہ محترمہ نے نقل کیا ہے۔ تو ان بچپن میں گفتگو کرنے والوں میں اللہ کا نبی، ہمارا آقا، ہمارا مولا حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں موجود ہیں۔ تو آگے فرمایا گیا کہ بڑھاپے کی حالت میں، اب دیکھو نا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، ان کو ہزاروں سال گزر گئے ہیں آسمانوں پہ، ابھی ہزاروں سال اور لگیں گے،
تو کہلا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ موت سے پہلے بڑھاپے کی حالت میں دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور لوگوں سے خطاب کریں گے۔ حضور نے فرمایا وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے جس کی سیڑھی نہیں ہے، اور نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی بھی موجود ہوں گے اور مسلمان نماز کے لیے صفیں باندھ رہے ہوں گے کہ اچانک مینار کے اوپر سے آواز آئے گی، این سلم این سلم، سیڑھی کہاں ہے، سیڑھی کہاں ہے؟ مجھے جبرائیل مینار تک اتار گیا ہے، اب اس سے نیچے تم اتارو۔ ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی اور وہ سیڑھی کے ذریعے اتریں گے۔ محبوب نے فرمایا کہ عیسیٰ اس حالت میں اترے گا کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ غسل خانے سے عیسیٰ کو اٹھایا گیا جب اس کے بال گیلے تھے، اور جب وہ ہزاروں سال بعد بھی اترے گا تو وہ پانی خشک نہیں ہوا ہوگا، وہ پانی اسی طرح بالوں سے ٹپک رہا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کمال ہے، کوئی کمال ہے۔ حضور جب معراج پہ گئے ہیں تو جس دروازے سے گزر کے گئے ہیں سارا ساتوں آسمان دیکھ لیے، اللہ سے ملاقات کر لی، ہر چیز ہو گئی۔ واپس آئے تو تہجد کے وضو کا پانی چل رہا تھا، وہ پانی جس سے آپ نے وضو کیا چل رہا تھا، اور جس دروازے سے گزر کے گئے اس کی کنڈی ہل رہی تھی۔ جی سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، سارا زمانہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے زمانے کو ٹھہرا دیا۔ اسی طرح یوسف کا زمانہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، وہ بھی اتنی، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگی میرے بچہ کیسے ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ کہا اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اس کے امر کن میں ہر کچھ ہے۔ اس نے امر کن میں اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اس میں کھربوں ستارے لگا دیے، چاند سورج لگا دیا، اس میں اس نے اپنا عرش سجا دیا، اس کے امر کن سے نہ گنے جانے والے فرشتوں کے لشکر بن گئے، سارا کچھ اس کے امر کن سے بنا، بر و بحر، دریا و صحرا، جن و انس، ملائک، حور و غلمان، اور جنت کے سارے اندر کے سارے معاملات اس کے امر کن سے بنے ہیں۔ تو تیرے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس کے امر کن سے؟ ہوگا۔ تو میں اللہ اسے تورات کی، انجیل کی تعلیم دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ استاد اللہ ہوتا ہے نبی کا۔ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ دنیا میں کسی سے نہیں تعلیم حاصل کرتے، ان کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور کو بھی اللہ نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب جو تیرے علم میں نہیں ہے اس کی تعلیم تجھے تیرا اللہ دے گا، اس کی تعلیم تجھے تیرا اللہ دے گا۔ فرمایا کہ رسول بن کے آئیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آتا ہوں۔ مٹی کی چڑیاں بناتے جیسے بچے کھلونے بناتے ہیں نا، کوڑے بناتے ہیں، وہ بناتے اور دیکھو وہ چڑیا اڑ جاتی بن کے، پھر کسی گنجے کے مادرزاد اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو پھر وہ جو ہے وہ اندھا بینا ہو جاتا، گنجے کے بال نکل آتے، اور کسی مردے پہ کھڑے ہو کے کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا۔ فرمایا میں یہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کھا کر کے آئے ہو، گھروں میں چھوڑ کر کے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اب یہ کام لوگ مانتے نہیں ہیں نا، اب یہ کام الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے۔ اب یہ کام کیا کر رہا ہے؟ انسان کی سائنسی ترقی، الٹرا ساؤنڈ، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے۔ تو یہ عیسیٰ کا ویسے معجزہ تھا۔ تو میں کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تورات مجھ سے پہلے آئی ہے۔ اب یہودیوں کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا، مچھلی کی کئی اقسام حرام تھی، اور ان کے لیے چربی حرام تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حلال قرار دیا۔
فرمایا اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب ہے، مجھے رب کا شریک نہ بناؤ، مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہو، میں بھی عبادت اللہ کی کرتا ہوں، تم بھی عبادت اللہ کی کرو، یہ پیغام مسیح ہے۔ جب انہوں نے کافروں سے، یہودیوں سے خطرہ محسوس کیا کہ ان کی سوری کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو میری اللہ کے لیے جو میری مدد کرے؟ تو آپ کے ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں، جیسے حضور کے ماننے والے کو صحابی کہتے ہیں نا، ایسے عیسیٰ کے ماننے والے کو حواری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کی ذات کو مانا، اور جو آپ پر انجیل اتاری گئی اس کو مانا، ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی آپ کی پیروی کی، اور آپ اور اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ فرمایا یہودیوں نے بھی سازش کی، اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کا پروگرام بنایا، دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں، اللہ عیسیٰ کو ایسے نکال کے لے گیا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ معجزہ تھا نا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جس کو کہہ دیا وہ زندہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں دوسرے لوگ بھی دیکھتے تھے کہ یہ زندہ ہو گیا ہے، اور جس کو حضور کی نسبت سے زندہ کیا جاتا ہے اس کو وہ صرف زندہ ہونے والا جانتا ہے۔ زندہ ہونے، قبر میں حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے، چاہے کافر ہو یا مسلم۔ حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جو جانتا ہے نبی کو، جس نے بدعت نہیں کی، سنت پہ عمل کیا ہے اور ساری زندگی حضور کی محبت و اطاعت میں گزری ہے، وہ کہتا ہے ھذا نبی محمد الرسول اللہ، یہ میرے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کو پہچانتا ہے۔ پھر جو نہیں جانتا وہ کہے گا لا ادری، ما ادری، میں نہیں جانتا، مجھے افسوس ہے کہ اس شخص کو میں نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد پھر حضور کا جو دیدار کا جلوہ ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ جی، حضور کسی قبر میں تشریف نہیں لاتے، توجہ سے سنیں، حضور کسی قبر میں تشریف نہیں لاتے، ہر قبر کا فاصلہ نبی کے روضے تک ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی قبر میں لائیو دیکھتا ہے، زمین کے سارے رستے درمیان سے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ اپنی قبر میں پڑا پڑا حضور کو ایسے دیکھتا ہے جیسے حضور اس کی قبر میں ہو، جیسے حضور اس کی، نبی کو کسی قبر میں نہیں بھیجا جاتا، نبی کی قبر سے اس کی قبر تک فاصلے ہٹائے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ آپ پہلے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے میچ ہو رہے ہیں، اتنے دا ایتھے لائیو سانو بیٹ بھی نظر آ رہے ہیں، گیند بھی نظر آ رہی ہے، وکٹاں بھی نظر آ رہی ہیں، کراؤڈ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ جڑی شاٹ ماردا ہے وہ دی آواز بھی نظر آ رہی ہے، باؤنڈری بھی نظر آ رہی ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چوکا لگیا کہ چھکا ہو لگیا، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایل بی ڈبلیو ہویا کہ کی ہویا، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیاں وکٹاں اڑیاں نے کہ۔ جب آپ ہزاروں میل سے ایک سیارے کے ذریعے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ایل ڈی پر ایسے میچ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ میچ ہی آپ کے گھر میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب سائنس یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو اللہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا؟ دماغ اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس لیے حضور کا معجزہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ آپ کی نسبت سے ہر مرنے والے کو زندہ کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ نے تو
اپنی زندگی میں چند آدمیوں کو زندہ کیا ہوگا نا، یہاں تو لاکھوں لوگ روز مرتے ہیں، ان لاکھوں لوگوں کو مصطفیٰ کی نسبت سے زندہ کیا جاتا ہے، تو آپ کا معجزہ تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ حضور کی اتباع میں رکھے۔